سارے عالم، سارے انسان، پھر جنات بھی، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ جنات کی طرف بھی نبوت ہے۔ پھر قیامت تک نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اختم بکتابہم الکتب، ہماری کتاب پر کتابیں ختم کر دیں۔ وبدینہم الادیان، ہمارے دین پر دین کو ختم کر دیا۔ وبشریعتہم الشرائع، اور اس شریعت پر ساری شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شعیع علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم کھڑے ہو، میں اپنا ایک پیغام زمین آسمان کو اور اس کے درمیان بسنے والی مخلوق کو سنانا چاہتا ہوں۔ شعیع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ کھڑے ہوئے، ان کی زبان پہ اللہ کی طرف سے کلام وارد ہوا، خود بخود اوپر سے القاء کیا جا رہا۔ یا سماء اسمعی، اے آسمان سنو، ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جاؤ۔ ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا، اللہ تعالیٰ ایک چیز کی تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ وَيَقْضِيَ شَأْنًا هُوَ مُنَفِّذُهُ، اور ایک شان دکھانا چاہتا ہے اور اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ شان کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یرید ان یجعل الملک فی الرعاء، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بکری چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیں۔ والنعمۃ فی الصحراء، اور صحراؤں کو سرسبز کر دیں، لہلہا دیں۔ والنعمۃ فی الفقر، فقیروں کو غنی بنا دیں۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور نبی امی کو کائنات میں وجود بخشیں۔ وہ نبی ایسا ہے لا یقول الخنا، جو کوئی فضول بات نہیں کرتا۔ لیس بفظ ولا سخاب ولا صیاح، جو زور زور سے نہیں بولتا، جو شور نہیں مچاتا، جو بد اخلاق نہیں ہے۔ متواضع ایسا ہے، ایسی عاجزی ہے، لو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اگر وہ چراغ کی لو پر بھی پاؤں رکھ دیں تو اس مسکنت اور عاجزی سے پاؤں رکھتے ہیں کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، ایسے عاجزی کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اگر وہ خشک لکڑیوں پہ چل رہے ہوں تو اس عاجزی سے وہ چلیں گے کہ لکڑیوں کے ان کے پاؤں کے نیچے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ پہلے نبیوں کو صفات بتائی جا رہی ہیں۔ افتح بہ اعینا عمیا، میں اس کے ذریعے سے اندھوں کو بینا کر دوں گا۔ آذانا صما، بہروں کو سماعت عطا فرماؤں گا، سننے کی طاقت دوں گا۔ قلوبا غلفا، گمراہی کے پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نورانی کر دوں گا اس کی برکت سے۔ اہدی بہ بعض الضلالہ، گمراہ انسانیت کو ہدایت ملے گی اس کی برکت سے۔ وَعَلَّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، لوگ مجھ سے جاہل ہوں گے، اس کے آنے سے میرا بھی تعارف ہوگا، میرا علم لوگوں کو ملے گا۔ وَعَلَّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَعَرَّفُ بِهِ بَعْدَ النَّكِرَةِ، اس کے ذریعے سے میری پہچان ہوگی، لوگ مجھے میرا انکاری ہوں گے، وہ آ کے میری پہچان کروائے گا۔ اکثر بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، میں اس کے ذریعے سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اغنی بہ بعد العیلہ، اس کے ذریعے سے فقیروں کو غنی کر دوں گا۔ اؤلف بہ
بین مختلفہ قلوب متشتتہ اہواء متفرقہ، میں اس کے ذریعے سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، مختلف قوموں کو جوڑ دوں گا، مختلف خیالات والوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف سوچ بچار والوں کو ایک جگہ جمع کر دوں گا۔ استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، میں اس کے ذریعے سے بے شمار خلقت کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا۔ لباس آدمی کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے نا، وہ ایسا عاجز ہوگا گویا کہ عاجزی کا لباس پہن لیا ہے۔ دو ضدوں کو جمع کر کے دکھایا، کائنات کی بادشاہی بھی دی گئی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے، اور فقر کی انتہا بھی ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر ہیں جو آج تک کسی فقیر کے پیٹ پہ نہیں بندھے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کا کلام ہوگا، اس کی زبان ہوگی۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی۔ العفو بالمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا۔ الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا بڑا نبی اس کائنات میں بھیجا اور ہمارے جیسے گندوں پہ فضل فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ ہمارے کہاں نصیب تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی بنتے، تو عرش والے نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا، ساری روحوں کو بیک وقت پیدا کیا، آگے وقفے وقفے سے اتارتا جا رہا ہے، پھر ان میں سے جس کو چاہا حضور کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس نے فضل فرمایا کہ ساری روحوں کو ترتیب دیتے وقت کہ ان کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو۔ میرے بھائیو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا اور سارے نبیوں کا امام اور سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں سے افضل بنایا۔ ایک مرتبہ عربوں نے حملہ کر دیا بنی اسرائیل پر، ڈاکہ زنی تو ان کا کام تھا، مال لوٹ لیا۔ بنی اسرائیل نے آ کے شکایت کی اپنے نبی کو، انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ان کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہی اعزاز شروع ہو گیا، ابھی آپ آئے نہیں ہیں۔ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی نظر آنے لگتی ہے، سورج تو بعد میں آتا ہے، روشنی پہلے آ جاتی ہے۔ آپ کی برکات، آپ کے ثمرات پہلے دکھائے جانے، اللہ تعالیٰ نے دکھانے شروع کر دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی نبوت عطا فرمائی تو آپ کے ذمے سارے عالم میں ہدایت کا پیغام پہنچانا بھی لگایا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو ملک سلیمان ملتا، لشکر ذوالقرنین ملتا اور عمر نوح ملتی۔ یہ تین چیزیں ہوتی تو تب جا کے ساری دنیا میں اسلام پھیلتا۔ کیا آپ نوح علیہ السلام کی عمر لے کے آتے، ذوالقرنین کا لشکر لے کے آتے، سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کے آتے، سلطنت لے کے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنا دیا، مال اوروں کو دیا، فقر ان کو دیا، اس حال میں پیدا کیا کہ کوئی دایا ان کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حال میں دو جہان کی سرداری لے کر آ رہے ہیں۔ جن کو خبر تھی ان کے ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک یہودی تجارت کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا آج کوئی
بچہ پیدا ہوا ہے قریش کا؟ کہا ہاں۔ کا باپ زندہ ہے؟ ان کا ہاں۔ کہا کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مر چکا ہو؟ ان کا عبد المطلب کے بیٹے کے بیٹا ہوا ہے۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، آپ پہ نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، ہائے بنی اسرائیل کی بربادی، لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت ان کے گھر سے نکل گئی، ورحتم بہا یا معشر قریش، اور اے قریشیو تم نبوت لے گئے۔ جن کو پتہ ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ دوسرا کیا ہوا، ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر کسرا نے بہت بڑا محل بنایا تھا، قصر ابیس کے نام سے مشہور تھا وہ، اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے، ایک دم زمین پہ جا گرے، اور اس کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جو ایک پل کے لیے نہیں بجھی تھی، وہ ایک دم ساری آگ بجھ گئی۔ تو حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، اتنا بڑا لوہا جس میں بھرا ہوا اور پتھر جس میں لگا ہوا، یہ کیسے گر گیا اور یہ آگ کیسے بجھ گئی خود بخود؟ ادھر مکہ مکرمہ میں ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، مال اوروں کو دے دیا، ہاں پوری امت عطا فرما دی کہ یہ امت میرے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی۔ اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا اور اس امت کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا کر دیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی، میری امت سے بھی کوئی بڑھیا امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، آپ نے میری امت پر من و سلوہ اتارا، میری امت پر بادلوں کا سایہ فرمایا، میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، تمہیں پتہ نہیں ہے موسیٰ کہ میرے آخری نبی کی جو امت ہے اس کو ساری امتوں پر وہ شرافت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ وہ تو امت مجھے عطا فرما دے، اجعلہم امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ کہ وہ آپ کی تو بن نہیں سکتی، آپ پہلے آ گئے، وہ بعد میں آئیں گے، آپ کی امت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی کہ وہ امت ہمیں دے دی جائے، موسیٰ کلیم کی ایسی شخصیت نے دعا کی۔ پھر ایک اور قصہ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر لی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کر دو ان سب کو، تو وہ آئے ان کے پاس، کیسے قتل کریں؟ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا چچا ہے، اتنے قریبی رشتے ہیں، کیسے ہماری تلوار اٹھے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ویسے ہی معافی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمی لیے، 40 رجلا لمیقاتنا، 40 آدمی لیے، ان کو لے کر گئے، اے اللہ میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے، میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، آپ کے بعد ایک امت آ رہی ہے، وہ کتنے بڑے سنگین گناہ کر لے اور اتنا کہہ دے اے اللہ معاف کر دے تو ان کے سارے معاف کر دوں گا، آپ کے نہیں۔ کہنے لگے اللہ میں نے تو اپنی امت کا مانگا تھا، آپ نے کسی اور امت کا قصہ سنا دیا، میں اپنی امت کے لیے مانگ رہا تھا، آپ کسی اور امت کے فضائل سنانے میں لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ممتاز سلوک رکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کی وجہ سے۔ نماز روزے میں ہم اور وہ مشترک ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا ہے، ٹائم بدلتا ہے، کھانا وہی کا وہی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارے رمضان شریف میں کھانا بڑھ جاتا ہے۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا۔ ہماری زکوٰۃ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، 100 پہ 2.5 روپے سمجھ لو۔ ان کی زکوٰۃ 10% تھی، 100 پہ 10 روپے دینے پڑتے تھے۔ ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دے دی جاتی ہے اور ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے۔ ان کی زکوٰۃ رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبول ہو گئی، اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ مردود ہے، قبول نہیں ہے۔
اور دنیا میں اللہ دکھا دیتا تھا کہ اس کا مال قبول ہے، اس کا مردود ہے. اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا. ایک تو 2.5% کر دی ہے، 2.5 روپے ہیں، پھر کہا غریبوں کو دے دو. پھر اس سے بھی اور اگلا قصہ سنو. ایک بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو کفارے کے لیے. کہنے لگا ایک روزے میں تو یہ چاند چڑھایا تو 60 میں کیا کروں گا؟ ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور بتائیے. آپ نے فرمایا پھر غلام آزاد کر. کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا، میں کس کو کھلاؤں؟ کہنے لگا اچھا بیٹھ جا، کہیں سے کوئی مال آتا ہے تو تجھے دے دوں گا، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور وہ لے کر آیا بہت بڑا تھیلا کھجوروں کا صدقے کا. آپ نے فرمایا جا لے جا اور مدینے میں 60 مسکینوں کو چن کے ان کو کھلا دے، کفارہ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو آپ. ہاں جی، تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے کہا اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ چھٹی تیرے لیے، تیرے اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہاں تک آسانی کے معاملے فرمائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری اور حضور کی امت کے فضائل پڑے تو جلے گئے کوتور پر. اللہ تعالیٰ سے جا کے مکالمہ شروع کر دیا، اے اللہ اجد فی الالواح امتا خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی. اے اللہ وہ اس تورات میں پڑھا ہے کہ آگے ایک امت آ رہی ہے جو حق کو پھیلائے گی، برائی کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر شروع ہوئے اے اللہ اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. کہ اللہ وہ ایک امت کا اپنے حال بتایا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی. تورات زبور انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی سوائے نبی کے. کھول کے پڑھتے تھے، جب بند کرتے تھے تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہتا تھا، سب بھول جاتا تھا. اور یہ 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو سکتا ہے. پھر خالی حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کا نہیں کہا، اس پہ بڑے بڑے درجات طے فرما دیے کہ ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، جس پر مرجان کا شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من ذہب و فضہ، ایک دروازہ سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، لحامل القرآن، جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا. پھر اسے قیامت میں کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. حافظ صاحب پڑھو اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، جتنا پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے. یہاں عند آخر آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن اس دن اتنا یاد ہوگا جتنا عمل ہوگا. پورا عمل ہے تو پورا یاد ہوگا، ادھورا ہے تو ادھورا ہوگا. اور عمل کر یاد کر کے قرآن کو لات مار دی تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا. عند آخر آیت تقرأها، جس کا عمل ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا. جیسے جیسے اس کا درجہ چڑھے گا اس کے باپ کا درجہ بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹا جنت الفردوس کے سب سے عالی مقام پر پہنچ جائیں گے. جو قرآن یاد کرنا آج ہمارے لیے بیکار سمجھا جاتا ہے وہ کل قیامت کے دن بڑا باکار نظر آئے گا. اور جو آج ڈاکٹر، انجینئر، تاجر اور زمیندار بننا، سیاستدان اور وزیر بننا، صدر بننا بہت بڑے کام سمجھے جاتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن بالکل بیکار نظر آئیں گے. قیامت نہیں، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی بیکار ہونے نظر آ جاتے ہیں. ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر اپنی ساری زندگی کو آدمی دھوکا اس کو کھل جاتا ہے کہ اوہو میں نے کیا کیا، آج کے اس قبر کے گڑھے کے لیے میں نے کیا تیار کیا، جو کیا تھا وہ تو ساتھ جا نہیں رہا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضائل پہلے نبیوں کو بتلائے ہیں، پہلے نبیوں کے ذریعے سے خبریں آئی ہیں. پھر عرض کیا یا اللہ اجد فی الالواح امتن، میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں، کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ نمازیں پڑھتے جائیں گے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. فجر پڑھی عشاء کے رات کے گناہ معاف، ظہر پڑھی فجر تک
فجر سے ظہر کے معاف، پھر عصر پڑھی تو ظہر اور عصر کے گناہ معاف، پھر مغرب پڑھی تو عصر اور مغرب کے گناہ معاف، پھر عشاء پڑھی تو مغرب اور عشاء کے گناہ معاف۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب۔ اے اللہ وہ امت وہ ہے جو دجال سے قتال کرے گی اور دجال کو قتل کرے گی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ ایک بات بتاؤں، سارے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی ہیں اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں، ہر نبی کی ایک خصوصیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، جیسے وہ کلیم تھے اور نبی کلیم نہیں کوئی گزرا، وہ کلیم تھے، ایسے لاڈلے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لاڈ کو نبھا دیا کرتے تھے، اللہ کے انکار پر بھی لگے رہتے تھے۔ یہ نبی دلال لکھا ان کو، نبی دلال کے لاڈلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ضد کی کہانی چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انکار کرتے جا رہے ہیں، وہ پھر کہتے جا رہے ہیں نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے۔ پھر فرمایا اللہ وہ ایسی امت ہے کہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے جنت میں۔ یہ کیا قصہ ہوا؟ السابقون فی الجنہ، وہ جا رہے ہیں جنت میں سب سے پہلے اور آئے ہیں سب سے آخر میں۔ تو اللہ وہ امت مجھے دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیج کر دو احسان فرمائے ہیں۔ ایک احسان تو یہ کیا ہے کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا ہے۔ جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مرے پڑے ہیں، ان کو قیامت کا انتظار کتنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس امت کو آپ نے فرمایا اپنے زمانے میں فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کو ملا دیا اس طرح جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی بہت قریب ہے قیامت۔ پھر ایک دفعہ سورج غروب ہونے کو تھا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اتنی باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ اور پھر جو ہم ہیں، میں اور آپ، ہم تو بالکل قیامت کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک علامت تو بہت عرصے سے ظاہر تھی، ایک اللہ نے اب ظاہر کر دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر۔ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر آتا ہے، سفید براق کپڑے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، پھر کپڑوں پر سفر کا اثر نہیں، اور ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں کہ بھئی اگر یہ باہر سے نہیں آیا، مدینے کا ہے تو ہم تو پہچانتے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، اور اگر باہر سے آیا ہے تو کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں۔ یہ دو حیرتیں اکٹھی ہو گئی نا، اگر باہر سے آئے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے، اور اگر مدینے کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے، نہ ہم پہچان رہے ہیں نہ کپڑوں پر اثر ہے کوئی میل کا۔ تو آیا اور آپ کے سامنے بیٹھا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ التحیات کی شکل میں رکھ لیے۔ پھر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ قال صدقت، ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہنے لگے ہم نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ، تقیم الصلاۃ، نماز، تصوم رمضان، تؤتی الزکاۃ، زکات، تصوم رمضان، روزے، تحج البیت، حج، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس طاقت ہو، صدقت۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کو اس طرح جان کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی بندگی ایسے کر۔ یہاں تعبد سے مراد صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے ایسے گزار کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مالک پر مزدور کی نگاہ پڑ رہی ہو تو کام کی اور رفتار ہوتی ہے، اور مالک اوجھل ہو جائے تو کام کی اور رفتار ہو جاتی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا تو ایسے زندگی 24 گھنٹے کی گزار کہ تو اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے
تو اتنا تو ہے نا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ مقام حاصل کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں گے ٹھیک ہے, تاخبرنی عن الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتھا, اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ, نشانی بتائیے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ لونڈی نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, یہ چیز تو بہت عرصے سے زندہ ہو چکی ہے. جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, ایک ماں 8 بچے سنبھال لیتی ہے, 8 بچے ایک ماں نہیں سنبھال سکتے. آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں بیچاری, کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس گھر. اس ایک نے 8 سنبھالے, یہ 8 مل کے ایک کو نہیں سنبھال پا رہے آج. کہ جب تو یہ دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, اور تو دیکھے بکری چرانے والے, ننگے پاؤں چلنے والے, ننگے بدن پھرنے والے, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں, تو سمجھ کے قیامت کا بگل بجنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں تیل نکالا اور اونچی اونچی بلڈنگیں اٹھنے لگی اور آسمان کو چھونے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کہنے والے نے اپنی چٹائی پہ بیٹھ کے بتا دیا تھا کہ اس سرزمین میں اتنی بلڈنگیں نکلیں گی, جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اب رخت سفر باندھو, سامان دیکھ لو, گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو چکا اور دور سے سیٹی اس کی آواز اس کی سنائی دے رہی ہے اور دور سے اس کا دھواں اڑتا نظر آ رہا ہے. اب گپیں مارنے کا وقت نہیں ہے, اب عیاشی کا وقت نہیں ہے, اب تو سامان کی فکر کرو, اپنے رخت سفر باندھو اور اپنی تیاری میں لگ جاؤ کہ آئی سواری آئی موت کی. اور موت کی سواری ایسی ہے کہ دنیا کی گاڑی تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, موت کی گاڑی چھوڑ کے نہیں جاتی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بھاگو کہاں بھاگو گے بھائی, آخری موت آ کے پکڑے گی. اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں تو بالکل قیامت کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے. آج توڑ دے کل توڑ دے, اعمال سارے موجود ہیں. عزت تو خزل فی ادو والا, جب حکومت کے مال کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ہضم کیا جائے. عزت تو خزل فی ادو والا, جب حکومت کے مال کو, اجتماعی پیسے کو جو لوگوں کا ہوتا ہے جو حکومت کے پاس, جب اس کو لوگ کھانا شروع کر دیں, حکومت والے کھانا شروع کر دیں مختلف جائز ناجائز راستوں سے. والامانت مغنما, امانت کو ہڑپ کر دیا جائے. والامانت مغنما, امانت ہڑپ کر لی جائے. والزکات مغرما, زکات کو ٹیکس سمجھ کے انکار کر دیا جائے, زکات کو کا انکار کر دیا جائے. انکاری ہے, نہ دینا انکاری ہوتا ہے. وتعلم لغیر الدین, اور علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ اپنی بیوی کا اتباع کریں, بیوی کی اطاعت کریں. وَحَقَّ أُمَّهُ, اور ماں سے گستاخی کریں. غور سے سنتے رہیں. اطاع الرجل زوجته, بیوی کا فرما بردار. وَحَقَّ أُمَّهُ, ماں کا نافرمان. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ, دوست کے ساتھ خندہ پیشانی سے خوش اخلاقی سے ملے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, باپ بات کرے تو تیوری چڑھا کے بات کرے, باپ سے بات کرے تو تیوری چڑھائے, دوست سے بات کرے تو چہرہ کھل جائے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ, قبیلے کا سردار نافرمان انسان ہو اللہ کا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, اور حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں مطلب نکالنے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں, دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, گانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں,
گانے کے آلات، گانے بجانے کے موسیقی کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں. ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں قینات، المعازف گانے کے آلات. جب یہ گھر گھر سنائی دینے لگے، گانے راگ و رنگ کی محفلیں سجنے لگیں. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے. ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنے. ولعن آخر هذه الامت اولها، اور شروع ہو جائے. جب یہ ہو جائے تو سمجھو اب بگل بجنے والا ہے. اب آپ بتائیں ان 16 میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی؟ اب حیرت کی بات ہے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ حیرت یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں، حیرت یہ ہے کہ ہمیں تو زیر زمین ہونا چاہیے. اس مال روڈ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. لاہور، کراچی، ملتان، پاکستان، ہندوستان، ایشیا، امریکہ، افریقہ، ساری زمین اپنے اندر پوری کائنات کو لے چکی ہوتی. جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا زمین پہ چلنا حیرانی ہے، زمین پہ رہنا حیرانی نہیں ہے. ان بازاروں کا باقی رہنا یہ اس مالک الملک کے حلیم ہونے کی علامت ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور مہلت بھی دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. تیرا رب مہربان غنی ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا تو ایک کو زندہ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے آخر میں کر دیا، قریب. جب یہ ہو جائے تو سمجھو اب بگل بجنے والا ہے. اب آپ بتاؤ ان 16 میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی؟ اب حیرت کی بات ہے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ حیرت یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں، حیرت یہ ہے کہ ہمیں تو زیر زمین ہونا چاہیے. اس مال روڈ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. لاہور، کراچی، ملتان، پاکستان، ہندوستان، ایشیا، امریکہ، افریقہ، ساری زمین اپنے اندر پوری کائنات کو لے چکی ہوتی. جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا زمین پہ چلنا حیرانی ہے، زمین پہ رہنا حیرانی نہیں ہے. ان بازاروں کا باقی رہنا یہ اس مالک الملک کے حلیم ہونے کی علامت ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور مہلت بھی دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. تیرا رب مہربان غنی ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا تو ایک کو زندہ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے آخر میں کر دیا، قریب کر دیا. کیوں قریب کیا؟ کہ انتظار تھوڑا ہو جائے. انتظار بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. ایک تو انتظار سے بچایا ہے، دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا قصہ ہمیں سنایا ہے، ہر قوم کی برائی ہمیں بتائی ہے. فرعون یہ کرتا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، قوم سبا یہ کرتی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، اور سمود یہ کرتے تھے. یہ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے نا. بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ بدماشی کی، لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ برائی کی. سارے کہانیاں سنائی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بتائے گا. کیا مطلب؟ ہمارے بعد ہے ہی نہیں، کس کو بتائے؟ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. پھر اس پردے کو ایسا گہرا ڈالا ہے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں حساب لے لوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ کو حساب لیں گے تو آپ سے تو ان کو شرم آئے گی، انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں، کیسے آپ کا سامنا کریں گے. میں آپ کو بھی ان کا حساب نہیں دیتا، میں ان کا حساب خود ہی پردے میں لے لوں گا. پردے میں اللہ حساب لے لے. میرے بھائیو ہم اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ نے اس امت کو اونچا مقام دیا ہے. اللہ نے اس امت کو کمانے کے لیے نہیں، بازار سجانے کے لیے نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. آج ہماری کم قسمتی ہے، 70 سال کی عمر گزر گئی، ایک دفعہ بھی دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا نہ فکر پیدا ہوا، نہ اس کے مٹنے کا غم پیدا ہوا. 50 سال عمر گزر گئی، 80 سال عمر گزر گئی، 60 سال عمر گزر گئی، کبھی بھول کے خیال نہیں آتا کہ آج ساری دنیا میں میرے نبی کا دین مٹا پڑا ہے، میں اس سے پہلے کیوں نہ مٹ گیا، میں اس کو زندہ کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ساری دنیا کے انسانوں کا درد لے کر، غم لے کر، کڑن لے کر ہم پھرتے ان کے پیچھے مارے مارے. میرے بھائیو یہ ہمارا امتیازی نشان تھا، ہم نے اس کو صدیوں ہوئی بھلا دیا، چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اونچا بنایا وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے.
آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، اے میرے نبی آپ کی امت میں جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. یہ پہلی امتوں کو نہیں تھا، پہلی امتوں کو ایک پہ ایک ہی نیکی ملتی تھی، یہ ہمیں ہے 1 پہ 10. تو آپ پہ قربان جائیں، آپ نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا میری امت کو اور زیادہ عطا کر دے، 10 تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دے کہ اس کو کئی گنا کر دوں، 10 سے بڑھا دیا. کہا ٹھیک ہے، کہ یا اللہ زد امتی، میری امت کو تھوڑا اور زیادہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 700 کر کے دے دوں گا. اب ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی آپ تو یہ ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوں گے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ چوتھی آیت آئی ہم آپ کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی کھاتا نہیں، بے حساب. ہاں اعلان ہوگا صبر والے آ جاؤ بھائی، صبر والے آ جاؤ. ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کو تو پتا ہے صبر والے ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو ان کو کہ جاؤ جنت میں. ادھر فرشتوں کو کہے گا روکو ان کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی عزت کیوں ہے. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہا حساب تو دیتے جاؤ. کہا ہمارا کوئی حساب نہیں. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم صبر والے ہیں. کہا کیا صبر کرتے تھے تم؟ کہا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور اس پر اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے. صبر روکنے کو کہتے ہیں. ایک آدمی سچ بول رہا ہے اور اس کی ضرورتیں قربان ہو رہی ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. ایک آدمی حلال کما رہا ہے، اس کے پاس بچوں کی دوائی کا پیسہ بھی نہیں، اور ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور اپنے علاج کے لیے امریکہ جا رہا ہے. یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر تو نہیں. ایک کا بچہ مر جاتا ہے دوائی کا پیسہ نہیں لیکن حرام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور ایک کے بچے کو امریکہ سے کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں حرام کے پیسے سے. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ صبر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اگر حرام پہ جانا چاہے تو لا سکتا ہے، اپنے آپ کو روکے بیٹھا ہے کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے، یہ نافرمانی سے بچے. صبرنا انفسنا عن معصیت اللہ، ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، یہ صبر ہے. صبرنا علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرمان برداری پر جمے رہے، نفس و شیطان کے غلام نہ بنے. صبرنا علی البلاء، اللہ نے مصیبت بھیجی، ہم نے جزا فضا نہ کی، ہم نے شور نہ مچایا، خاموشی سے اللہ کی آزمائش کو سہ کے چلے گئے. ایک اور حدیث سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو بیمار کر دوں پھر اس کو صحت نہ دوں، اسی بیماری میں اسے اپنے پاس بلا لوں تو قیامت کے دن مجھے شرم آتی کہ اس کا حساب لوں. میں کہتا ہوں دنیا میں اس کو اتنے دکھ دیے، اب حساب کا دکھ نہیں دیتا. جا میرا بندہ موج کر میلے کر چلا جا جنت میں، تیرا کوئی حساب نہیں، دنیا میں تیرا رگڑا کافی تھا. یہ صبر والوں کا اعزاز کیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے بغیر حساب. فرشتے کہیں گے بھائی تمہیں کون روک سکتا، جاؤ چلے جاؤ بے حساب ہی جانا ہے، تم نے تمہارا کوئی حساب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی، اعمال میں قوت پیدا فرما دی. ہر آدمی تو حج نہیں کر سکتا نا. غریب آدمی کو کہا اشراق پڑھ تجھے حج اور عمرے کا ثواب گھر میں روزانہ دے دوں گا، 2 نفل صبح پڑھ لے، حج کا بھی ثواب عمرے کا بھی ثواب. مالدار پڑھے تو اس کو بھی ملے، غریب پڑھے تو اس کو بھی ملے. اس کے لیے نہیں، جو بھی پڑھے اوابین کے 6 نفل پڑھ لے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب. سورہ یاسین پڑھ لے تو 10 قرآن کا ثواب. سورہ زلزال پڑھ لے تو آدھے قرآن کا ثواب. قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے تو 1/4 قرآن کا ثواب. قل هو اللہ احد پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب. رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے تو قبر کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. اس امت کے ساتھ خصوصی رعایت ہے، پہلوں کے ساتھ نہیں تھی، اس کے ساتھ ہے. مقام اتنا اونچا بخشا کہ معراج پہ ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا بھی سلام کہہ دینا. اور اس میں ہمارے جیسے بدماش بھی شامل ہیں، ہمارے جیسے ظالم بھی شامل ہیں کہ ہمیں بھی ابراہیم خلیل کا 7ویں آسمان سے سلام آیا، حضور کی برکت سے آیا. کائنات میں کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جس کی کسی خاتون کو اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے دیا ہو. حضرت اس امت کی خاتون ہے زینب بنت جحش، جن کا اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے حضور کے نکاح میں دیا کہ فلما
قضا زید منها وطرا زوجناکہا، اے میرے نبی میں نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ پڑھ دیا جب وہ تیری بیوی ہے۔ یہ صرف یہی امت ہے، دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو۔ یہ وہ امت ہے جس کا آسمان سے اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، جب ان کا سارا مال لگ گیا تو حضرت جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک حضور کی امت نہ چلی جائے۔ ساری امتیں پیچھے ہوں گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آگے ہوگی اور آگے جا رہی ہوگی۔ پھر 40 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عافیت من الجنون والجزام والبرص، جنون جزام برص سے اس کو عافیت دے دیتا ہوں۔ اذا بلغ 50 سنتن، 50 سال کا ہو جائے حاسبتہ حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 60 سنتن، یہ 60 سال کا ہو جائے حببت الیہ الانابا، اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہوں، خود بخود اپنی طرف بلانا شروع کرتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنتن، 70 سال کا ہو جائے احبہ اللہ اہل السماء، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی پیار کرو، میرا 70 سال کا نوکر ہے۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، ایسے ہی تھا بیچارہ، گری پڑی زندگی تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ایک اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تھا، حسن بصری بھی شریک تھے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے سنتے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں سن رہا ہوں، یوں کہہ رہے ہیں کہ آج اس جنازے میں بصرے کا سب سے اچھا اور سب سے برا شریک ہیں، سب سے اچھے سے آپ کو مراد لے رہے ہیں، سب سے برے سے مجھے مراد لے رہے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگے حسن میں خالی دامن ہوں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے، اتنی بات ہے یہ میری داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور میرے پاس 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کا چند دنوں بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملا، کہا پوچھا بھائی کیا ہوا استاد آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا فرمایا، ارشاد فرمایا فرزدق حسن سے کیا بات کی تھی تو نے؟ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا دوہراؤ کیا کہا تھا؟ کہا جی کہا تھا کہ اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں اور 70 سال کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ 70 سال کا ہو جائے تو اللہ بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی کو ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور مجھ سے کہا یا شیخ خصو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، یا شیخ خصو فالتا قضا۔ کہنے لگے اللہ میں نے تو یہ حدیث آپ کے بارے میں کوئی نہیں سنی جو آپ مجھے باتیں جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا تو میں نے آپ کے بارے میں نہیں سنا۔ کہنے لگے تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ دیکھو جس کا علم قبول ہو جاتا ہے وہ کتنی اونچی شان پہ اڑتا ہے کہ اللہ کو اللہ کا علم سنا رہا۔ اللہ یہ جس کا علم قبول ہو جائے اللہ اس کو اتنے اونچا اڑاتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی جو آپ میرے ساتھ کہہ رہے بڈھے بڈھے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سنا تو نے؟ حدثنی عبد الرزاق، مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے بتایا، عن معمر، ان کو ان کے استاد معمر نے بتایا، عن زہری، ان کو ان کے استاد زہری نے بتایا، عن عروہ، ان کو ان کے استاد عروہ نے بتایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ کو آپ کے حبیب نے بتایا، وعن جبرائیل، اور آپ کے حبیب کو آپ کے اس فرشتے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام، جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے میرے پاس آتا ہے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں۔ وانی شبت فی الاسلام، تو دیکھ ہی تو رہا ہے کہ اسلام میں بوڑھا ہو کے آیا ہوں، کفر میں تو بوڑھا ہو کے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق، عبد الرزاق نے سچ کہا، وصدق معمر، معمر نے بھی سچ کہا، وصدق زہری، زہری نے بھی سچ کہا، وصدق عروہ، عروہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وصدقت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی صحیح کہا، وصدق رسول اللہ، میرے حبیب نے بھی سچ کہا، وصدق جبرائیل، اور جبرائیل بھی سچا ہے، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں، میں اسی پر تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے مقام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اذا بلغ 80 سنتن، جب یہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب یہ 60 آ گیا، اس کی نیکیاں لکھتے رہو، برائیوں کو چھوڑتے رہو، نیکیاں لکھتے رہو، برائیاں چھوڑتے رہو۔ 80 سال کی غلامی ہے، چھوڑو برائیاں، معاف کرتے جاؤ، نیکیاں لکھتے آؤ۔
اور اگر 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اور اللہ قیامت کے دن کہے گا بھائی تو نے میری بڑی خدمت کی، جس جس پر تو ہاتھ رکھے گا اسی کو جنت میں داخل کر دوں۔ اچھا، اللہ کے دینے کے تو اتنے بہانے اور ہم اتنے ہی نافرمان، یہ بات جڑتی تو نہیں نا، سجدی تو نہیں ہے بات۔ کتوں کو بھی روٹی ڈالیں تو بھونکنے کی بجائے سر جھکا دیتا ہے، غرانے کی بجائے سر جھکا دیتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، اللہ نے صرف روٹی نہیں ڈالی، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک وما قدر اللہ حق قدرہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنوط۔ یہ ساری آیات اللہ نے گلا کیا ہے کہ میں نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا، تو میرا ناشکرہ بنا، میرا ناشکر گزار بنا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلے، اس کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم ہی ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، پوری دنیا کے تاجر، زمیندار، کاشتکار، تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعوت دی ہے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ میرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت کی بنیاد 2 طبقے پہ اٹھی ہے، ایک تاجر تھے، ایک زمیندار تھے۔ ابتدا تاجروں سے ہوئی ہے اور انتہا زمینداروں سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلا ایمان لانے والا حضرت خدیجہ ہیں جو سب سے بڑی تاجر ہیں مکہ مکرمہ کی۔ سب سے بڑے تاجر ریشم کے صدیق اکبر ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے تاجر عثمان ابن عفان ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے تاجر ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو ذریعہ بنایا مکہ مکرمہ میں اسلام کی پہلی اینٹ کے رکھے جانے کا۔ ان کے مال بھی لگے، ان کی تجارتیں اجڑ گئیں، پھر ان کے گھر چھٹ گئے، پھر ان کے بیوی بچے چھٹ گئے۔ یہ بڑی تجارت پہ جا پڑے، اگر آپ کو بڑا مال نظر آئے تو چھوٹے مال کو خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آخرت کی تجارت دیکھی، گھر چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے۔ ابوبکر صدیق گھر سے نکلے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے، سارا پیسہ لے گئے، ایک دمڑی گھر میں چھوڑ کر نہیں گئے، ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ بچے بچیاں سب کو بھوکا چھوڑ کے سارا مال حضور کے ساتھ لے کے تشریف، 30,000 دینار ملکیت تھی، سارا لے گئے۔ مدینہ منورہ کے زمیندار تھے، انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے گھر کھول دیے، زمینیں پیش کر دی، باغات پیش کر دیے۔ ان کا بھی کام بدل گیا، ان کا بھی کام بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 طبقے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ 2 بنیادی طبقے ہیں جو دین کی بھی بنیاد بنتے ہیں اور جو گمراہی کی بھی بنیاد بنتے ہیں۔ شروع زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو اور زمینداروں کو ذریعہ بنایا پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا۔ آج بھی بنیادی طور پر یہ 2 بڑے طبقے ہیں، باقی ان کے ساتھ طبقات جڑے ہوئے ہیں، حکومت ہے، افسری کی لائن ہے، محکومی کی لائن ہے، باقی ساری لائنیں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں۔ باقی صفات ہر ایک میں الگ الگ ہیں۔ سارے تاجر بجا صحیح، بلال حبشی جیسا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تاجر نہیں ہے، غلام ہے، غلام زیادہ ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ایک فضا قائم فرمائی ہے کہ ان کو تجارتوں کو پیچھے کروایا، ان کی زراعت کو پیچھے کروایا اور دونوں کو بیک وقت لگایا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچانا شروع کرو، تمہیں عنقریب اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اتنا رزق دے گا کہ تمہاری نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ پھر گھروں میں فاقے آنے شروع ہوئے، پھر بیماریاں آنی شروع ہوئیں، پھر قتل ہونے شروع ہوئے، چاروں طرف عرب چھا گیا اور چاروں طرف ایسی مصیبت کی فضا قائم ہو گئی کہ کوئی صحابی رات کو تلوار لگائے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب قربانی بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام پھر حرکت میں آیا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلا نظام دکھایا کہ آسمان سے 1000 فرشتے اتارے، کافروں کو مروڑا مارا
اور مسلمانوں کو عزت دی، غلبہ عطا فرمایا. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو 10 سال مدینہ منورہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اور صدیق اکبر یہ پہلے تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے. عمر فاروق تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے. عثمان ابن عفان تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے. علی مرتضیٰ تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں جنہوں نے ان کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے. بنو امیہ بعد میں حکومت پر آئے، وہ جیسے کیسے بھی تھے تاجر ہی تھے بنیادی طور پر، تو تاجری تھے. بنو عباس نے اس کے بعد حکومت اٹھائی ہے، وہ بھی تاجری تھے. اللہ جل جلالہ نے انہی کے ذریعے سے سارے عالم میں ایمان کی ہوا کو قائم فرمایا، فضا کو قائم فرمایا. تو میرے بھائیو، آج بھی ہم ساری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہم حکومت کے محتاج نہیں، روپے پیسے کے محتاج نہیں. ہم اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو سیکھنا شروع کریں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے وقت نکال کے پھرنا شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دنیا بھی بنائے گا اور اسلام کو بھی زندہ فرمائے گا. اور اللہ جل جلالہ پورے کے پورے باطل کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولے گا جو آج صدیوں سے بند ہوا پڑا ہے. تو یہ تبلیغ میں نکلنا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذمہ داری کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس مبارک ذمہ داری کو آگے پہنچانے کی محنت ہے اور اس ذمہ داری کے تحت اپنی جان مال کو سب کو جھونک دینے کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ میں جانا یہ مال کا خرچ ہونا نظر آتا ہے، مال کی واپسی نظر نہیں آتی. اور یہاں مال روڈ کی دکان پہ پیسہ لگانا نظر آتا ہے، واپسی بھی نظر آتی ہے. اور اللہ کے دین کے لیے مال لگانا نظر آتا ہے، واپس آتا کچھ نظر نہیں آتا. ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، جب مال لگ رہا ہے اور غربت آ رہی ہے، فقر آ رہا ہے. خود ابو طلحہ جیسے سردار، ان کے گھر میں اتنی روٹی نہیں تھی کہ ایک مہمان آیا تو اس کو روٹی کھلا سکیں. بچوں کی روٹی پڑی تھی، میاں بیوی کا کھانا کوئی نہیں تھا. مہمان حضور نے بھیجا. ابو طلحہ کہنے لگے بچوں کو سلا دے اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دے، میں اور تو منہ ہلاتے رہیں گے، نبی کا مہمان روٹی کھا لے گا. یہ ابو طلحہ مدینے کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن ان کے گھر میں یہ عالم آیا کہ ایک آدمی کو روٹی کھلانے کا ان کے پاس سامان نہ رہا. دونوں نے منہ ہلایا چراغ بجھا کر، مہمان نے روٹی کھا لی. اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب صبح یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو حضور نے فرمایا آج تیرے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اوروں کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں. اور فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکم البارحہ، اللہ تم دونوں میاں بیوی پر رات بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا. اب یہ دنیا جا رہی ہے اور دین آ رہا ہے، دنیا نکل رہی ہے، دین آ رہا ہے. یہ قربانی کی ایک بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اس میں بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، بڑے بھی قربانی دے رہے ہیں، عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں اور بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں، مالدار بھی فقیر بھی، سب کا ایک ردم بن گیا کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، اس کے بعد اپنی کمائیوں کو دیکھنا ہے. مکے والے تو ویسی تجارت چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پلے تو ویسی کچھ نہ تھا. مدینے والوں کے ذمہ داری بھی اجڑنے لگے. جب دیکھا کہ اب تو بھائی بالکل کھانا ہی نہیں بچا تو کہنے لگے چلو حضور سے چھٹی لے لیں، 6 مہینے چھٹی لے لیں، پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے. چھٹی لینے کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، کسی کو کوئی چھٹی نہیں. میرے پیغام کا پہنچانا تمہارے بیوی بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے ہے. اس آیت میں غور کریں گے تو آج جو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاروبار چھوڑ کے چلے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو کوئی پڑھتا نہیں، اور جہاں لکھا نہیں وہاں پڑھتے ہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب تھا ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کہ اجازت نہ لو کاروبار کے لیے چھٹی کی، 2 نقصان ہوں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی. ان قریب تو میں روم اور فارس کی حکومتیں دینے والا ہوں، اس سے بھی ہاتھ سے دھو گے، اور میری ناراضگی بھی لوگے کہ میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر اگر تجارتوں میں جاؤ گے. لگے رہو، بھوکے پیاسے لگے رہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے حال کو، مجھے نہیں پتا تمہیں بھوک ہے. فاصبر فإنک بأعیننا، کتنی بڑی تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تیرے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے آئی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. فإنک بأعیننا، میرے سامنے ہو تم. اللہ کو بعضوں سے ایسا پیار ہوتا ہے
کہ ان کی ضرورتیں اٹکا دیتا ہے. وہ رات کو رو رہے ہیں اللہ کر دے یا اللہ کر دے یا اللہ کر دے, اور فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ تو کر دے تو کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑا اور رونے دو, مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑا اور رونے دو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز پسند نہیں فرماتے. وہ کہتے ہیں اللہ دے دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو فوراً دے دو تاکہ دوبارہ مجھے نہ پکارے, فوراً دے دو, مجھے دوبارہ نہ کہے, میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا, جو مانگتا فوراً دے دو. جیسے ہم فقیر سے نہیں جان چھڑاتے لے بیلے سر میں کھا. بعض ایسے ہوتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں ادھر اللہ دے دیتا ہے کہ میں آواز نہیں سننا چاہتا. اور بعض نیک مطیع فرما بردار, ضرورتیں اٹکی پڑی ہیں, راتوں کو اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑی جا رہی ہے, نفل پڑے جا رہے ہیں, آنسو بہائے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگا, تھوڑا اور رونے دو, تھوڑا اور رونے. اور بتائیے آنسو کیسے ہیں اس میں؟ ایک حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کا یا اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے. آنسو کا کھاتا اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں. تو کیوں؟ کہ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. کیسے لکھیں؟ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے. کیسے لکھیں؟ اللہ نے اپنے پاس کھاتا الگ لکھا ہوا ہے. وہ آنسوں کا ایک ایک قطرہ کل قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو کے تلے گا. ارے ہم تو اپنی امت, یعنی چونکہ ہم اپنا مقام خود نہیں سمجھتے نا, اپنا مقام بھول گئے. اور ایک حکایت لکھی ہے, ایک شیر کہیں, شیر کا بچہ گم ہو گیا, بکریوں میں جا کے شامل ہو گیا, بکریوں میں رہتے رہتے بکری ہو گیا. اس کی عادات بکریوں والی, گھاس میں منہ مارے ہیں اور انہیں میں لیٹے لوٹے. ایک دفعہ شیر کا گزر ہوا, اس نے دیکھا یہ تو ہمارا بچہ یہاں کیسے پھنسا ہوا ہے. اس کے پاس گیا, پوچھا تو کون؟ اس نے کہا میں بکری. انہوں نے کہا نہیں تو شیر کا, نہیں میں بکری. ارے بھائی تو شیر ہے؟ کہا نہیں میں بکری. کہا کیسے بکری؟ کہا بکریوں میں پڑا میں بکری. کہا میرے ساتھ آ. چشمے پہ لے گیا, کہا میرا منہ دیکھ. اس کا منہ دیکھا. کب اپنا منہ دیکھا, اپنا منہ دیکھا. کہنا او ہو میرا بکریوں جیسا منہ تو نہیں ہے, میرا تو اس جیسا ہے. کہا میرے ساتھ آ. ساتھ آیا, اس نے ایک بکری پہ وار کیا. کہا دیکھ اب تو بھی کر. جب اس نے شیر کو جھپٹتے دیکھا, حملہ ور ہوتے دیکھا, تو اس کی حیوانیت جاگ اٹھی. پھر اس نے بھی جھپٹا مارا تو اس کی اپنی قوت واپس لوٹ آئی. اب مال اوڑتے رہتے رہتے بکری ہو گئے, گھروں میں رہتے رہتے بکری ہو گئے. اللہ کے دین پھیلانے کے میدان میں ہوتے تو شیر ہوتے, سوائے کمائی کے غم ہی کوئی نہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے دماغ کے خانوں میں غور کریں. قبر کے لیے زاروں قطار روئے ہوں پھوٹ پھوٹ کے, انسانیت کی گمراہی کے لیے زاروں قطار روئے ہوں. بھائی اتنا بڑا مال روڈ ہے اور یہ مسجد شہداء بھرتی نہیں ہے, یہاں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کوئی 1% مشکل سے نماز پڑھنے آتے ہیں, باقی 99 کے لیے ہم پھوٹ پھوٹ کے روئے ہوں. ہماری دکان پہ گاہک آنے کم پڑ جائیں تو سارے پریشان رو رہے ہیں, وظیفے پڑھ رہے ہیں, دعائیں کروا رہے ہیں کہ گاہکی کم ہو گئی. اور بھائی اتنے آدمی مسجد میں نہیں آ رہے, ان کو دوزخ کی آگ نے جلا دیا, اس پر ہمیں رونا تھا. یہ شیر والی بات ہے کہ ہمارے غم کے میدان دنیا نہیں, ہماری خوشی کا میدان روپے پیسہ نہیں, ہمارے غم کا میدان بھی اسلام ہے, خوشی کا میدان بھی اسلام ہے. ہم یہاں کے روتے سجے ہیں, اللہ یہ اتنے ہمارے بھائی ہیں نمازوں سے غافل ہیں, تیرے دین سے غافل ہیں, اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں. یہ ہمارا مقام نہیں جہاں ہم ہیں. ہمارا مقام سارے عالم میں اسلام کا پھیلانا ہے. حضور نے ایک بیس بنائی ہے, اب ان کے سب کے اندر سے نکال دیا. نہیں بھائی بھوکے بھی چلو پیاسے بھی چلو. ایک لشکر روانہ کیا, قحط کا زمانہ تھا, ان کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دی, کو ستو دیے. ایک صحابی ہیں حدیر, ان کو دینا بھول گئے, انہوں نے سوال نہیں کیا, حضور نے دیا کوئی نہیں, چھپ کر کے چل دیے. نہیں یہ اب بتاؤ اس کے گھر میں کیا ہوگا. جا رہے ہیں اسلام پھیلانے جا رہے ہیں, گھر میں بھی کچھ نہیں پاس بھی کچھ, اور نبی شریعت موجود ہے جو حقوق العباد کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے میرے بھائیو, اور نبی شریعت موجود ہے جو حقوق العباد کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے میرے بھائیو. چھوٹا فرض کفایہ اس سے بڑا ہے, فرض کفایہ چھوٹا ہے, فرض عین اس سے بڑا ہے. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں احکامات کی کہ کون سا حکم کہاں پر آتا ہے, اور کون سا امر واجب ہے, کون سا فرض ہے, کون سا فرض کفایہ, کون سا فرض عین ہے. جو سمجھ میں آیا, اب تو فریج بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا, صبح انڈا پراٹھا بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا, اور انگریزی اسکول کی پڑھائی بھی حقوق العباد میں شامل ہوگی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم چونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے
ہم تو زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں. بیوی آتی ہے کسی کے گھر سے ہو کر سر پکڑ کیا ہوا, اس کا فرنیچر تو ایسا تھا, میرے گھر کا فرنیچر بدلو, مجھے نہیں پتا بدلو. اور فلاں کے بچے تو فلاں سکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے وہاں کیوں نہیں پڑھتے, ان کو وہاں داخل کرو. کیسے کرو, میری تو اتنے پیسے نہیں, مجھے نہیں پتا, کرو. ہمیں ترتیب نہیں نا پتا, احکامات کی ترتیب نہیں پتا. جس اللہ نے احکام مات دی اس نے ترتیب بتائی ہے. اب حدیر جا رہے ہیں, نہ بیوی کے پاس کچھ ہے, نہ بچوں کے پاس کچھ ہے, نہ اس کے پاس کچھ ہے. بھیجنے والا اللہ کا رسول ہے, اس کو بھی پتا دونوں ہاتھ دونوں طرف خالی ہے, جا رہے ہیں. بڑے کام پہ چھوٹے کام کو قربان کیا جاتا ہے, نظام ہے. آپ چائے پی رہے ہیں, گاہک آ جاتا ہے, آپ چائے چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ چائے چھوٹا کام ہے, گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں, آرام سے سانس لے رہے ہیں, گاہک آ جاتا ہے, آپ آرام چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹا کام ہے, یہ بڑا کام ہے. لقمہ منہ میں ہوتا ہے, کئی دفعہ دیکھا ہم, لقمہ منہ میں ہوتا ہے, ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم دکان میں چلے جاتے ہیں, وہ لقمہ رکھ کے ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں کہ روٹی کھانا چھوٹا کام ہے, گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے. یہ تو ہم اپنی دنیا میں کرتے ہیں, چھوٹے کام کو بڑے کام پہ قربان کرتے ہیں. دین کی سمجھ کوئی نہیں کہ چھوٹا کام کون سا ہے, بڑا کام کون سا ہے, اس لیے اس کا پتہ کوئی نہیں. ہماری مثال اس آدمی کی ہے جس کے پاس پرزے تو ہیں پر فٹ کرنے کا پتہ کوئی نہیں کہ کون سا پرزہ کہاں فٹ ہوگا, کون سا کہاں فٹ ہوگا. آگے پیچھے پرزے فٹ کر دیں, ہم گاڑی نہیں چلتی. اب اسلام پھیل نہیں رہا, حالانکہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے, ہمارے اندر وجود میں آنے کے لیے آیا ہے. نہ ہمارے اندر آ رہا ہے, نہ اوروں میں جا رہا ہے کہ پرزے غلط فٹ ہو چکے ہیں. اور پھر آپ خود سوچو, میں ہوں یا کوئی اور ہو, کوئی مسلمان شریف آدمی مقروض ہو جائے, دعائیں کرتا ہے اللہ میرا قرضہ اتار. اور اللہ تعالیٰ کو جو مال دیا جاتا ہے اور اللہ کو جو وقت دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر قرضہ ہے. اللہ اس کو ایسا ادھار کرے گا کہ موت سے پہلے واپس ہی نہ کرے, اور دنیا میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تو ان کی چھٹی بند ہو گئی, یعنی چھٹی کوئی نہیں, اسلام پھیلاؤ, بھوکے پیسے چلو. حدیر جا رہے ہیں, جب نکلنے کے یا اللہ بات یہ ہے تیرے نبی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں, پر تو پتا نہیں کہ میں بھوکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب تو ہی میرا پیٹ بھرے گا. میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہی میری روٹی ہے, یہی میرا پانی ہے. نہ تیرے نبی سے مانگا, نہ کسی کو بتایا, تو جانتا ہے کہ میں بھوکا چل رہا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ, وہ آپ نے سب کو تو کھجور ستو دیے, حدیر کو کوئی نہیں دیے. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا جا رہا ہے اور اس کا کلام اللہ کے عرش کو ہلاتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو توشہ بھیجو. اس کا یہ کلام قیامت کے دن نور ہو کے برسے گا سارے میدان محشر میں. اس کا یہ کلام جو یہ کہتا جا رہا تھا نا, تو جانتا ہے میں بھوکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور میری روٹی بھی تیرا کلام ہے اور میرا پانی بھی تیرا کلام ہے. آپ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا, بھیجو, اونٹنی دی, جاؤ اس کو جا کے توشہ دو اور اس سے معذرت کرو, پھر سننا وہ کیا کہتا ہے, پھر مجھے آ کے بتانا اس نے کیا کہا. یہ گئے تو سب سے آخر میں پیدل چل رہے اور یہی گنگناتے جا رہے, اللہ تجھے پتا ہے میں بھوکا ہوں, تیرے نبی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں. پیش کیا, پھر معذرت پیش کی, پھر کہا یہ توشہ ہاتھ میں لیا, فنظر نظرۃ فی السماء, اور یوں آسمان کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ما